سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو بندہ شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، یعنی زمین پر اترتے ہیں، اور اس سبز جھنڈا کو کعبہ معظمہ پر نصب کر دیتے ہیں، یعنی اس جھنڈے کو کعبہ شریف پر لگا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، ایک میں سے 2 بازو صرف شب قدر میں کھولے جاتے ہیں۔ 2 بازو ہیں، پر جسے بولتے ہیں بازو، وہ شب قدر میں 2 کھولے جاتے ہیں، اور وہ بازو مشرق اور مغرب میں پھیل جاتی ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جو کوئی مسلمان آج کی رات قیام کرے یا نماز پڑھ رہا ہو یا نماز پڑھے یا ذکر الہی میں مشغول ہے، اے فرشتوں اس شخص سے سلام و مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو، اور صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صبح ہو جانے کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کے واپس جاتے ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے سردار حضرت جبریل امین، اللہ نے اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے معاملات کے بارے میں کیا کیا؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام جواب دیتے ہیں اللہ نے ان لوگوں پر اپنی خاص نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ وہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام علیہ رحمت رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ جس کو اس رات میں مغفرت اور اللہ کی رحمت اور اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اس پر نہیں پڑتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہے، یعنی جو شراب کھلا پیتا، بغیر شراب پیے اسے چین نہیں ملتا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو ماں باپ کا نافرمانی کرتا ہے، جو ماں باپ کو ستاتا ہے، ان کی بات کو نہیں مانتا ہے، اس کو بھی بخشا نہیں جائے گا اس رات میں۔ تیسرا وہ شخص ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہو، یعنی رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا ہو۔ چوتھا وہ شخص ہے جو آپس میں بغض و کینہ رکھتا ہو۔ یہ ایسے لوگ 4 ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی اس طریقے سے کر رہا ہے تو قطعی ان تمام چیزوں سے باز آ جائے، توبہ استغفار کر لے، اور اگر کسی سے قطع رحمی رشتہ داری خراب کی ہو تو اس سے رشتہ داری بنا لے۔ اس میں آپ کی بے عزتی نہیں ہوگی بلکہ آپ کے لیے رحمت الہی کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو حدیث شریف میں ایک روایت میں یہ بھی نقل ہے کہ شب قدر میں جو لوگ اللہ کی برکت رحمت سے محروم ہیں وہ لوگ 9 قسم کے ہیں۔ 9 قسم، اب ابھی تو 4 آپ سنیں، اب 9 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر شب قدر کی برکتیں رحمتیں نہیں ہوتی، اس سے محروم ہوتے ہیں۔ اس میں 9 کون ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، ایک وہ جو لوگ خون ناحق کرتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں قتل و غار کرنے لگتے ہیں جسے ٹپوری طریقے سے۔ تیسرا رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا، قبرستان میں جا کر ہنسنے والا۔ آج دیکھا جاتا ہے، ہم لوگ جاتے ہیں جب جنازہ پڑھانے کے لیے تو قبرستان میں لوگ جاتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں مرنا ہی نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ وہاں جائیں گے ٹھٹھا مار کے ہنسیں گے، ایسا پتہ چلتا ہے کہ گیٹ آف انڈیا کے گیٹ پر گھوم رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بس وہ کسی پارک میں، گارڈن میں، کوئی ہنسی مذاق والی جگہ پر موجود ہے۔ اللہ انہیں ہدایت نصیب عطا فرمائے۔ تو قبرستان میں جا کر ہنسنے والے پر اس رات میں رحمت الہی کا نزول نہیں ہوتا۔ 5واں اس کی بات اس کو اور اس کے بعد اس کی بات اس کو کر کے لڑائے، یعنی
یعنی اس کی بات اس کو جو نہ بولا ہو یا کوئی آپ کو رازدار بنا دیا ہو تو باتوں کو ادھر ادھر سے کر کے ایک دوسرے میں لڑانے والا۔ چھٹا، دینی استاد کو تکلیف دینے والا، جو آپ کو دینی استاد جیسے قرآن وغیرہ دینی مسائل وغیرہ جو آپ کو پڑھائے اور اس کو آپ تکلیف دینے کی کوشش کرے تو اس پر بھی رحمت الہی کا نزول نہیں ہوتا۔ ساتواں، نماز میں سستی کرنے والا، دیکھا جاتا ہے لاک ڈاؤن ہے پھر بھی لوگ نماز گھروں میں نہیں پڑھ رہے ہیں، مسجد کھلوانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ارے گھر میں تو پڑھو، گھر کو بھی تو مسجد بنا لو، گھر میں بھی عبادت کرو، گھر میں بھی نمازیں پڑھو، گھر کو بھی ذکر و اذکار والا بنا لو۔ نماز میں سستی کرنے والا، اس پر بھی اللہ کی رحمتیں برکتیں نہیں ہوتی ہیں۔ آٹھواں، 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی کی طرف کینہ رکھنے والا، جو تھوڑی تھوڑی بات پر ناراض ہو جاتا ہے اور 3 دن سے زیادہ اگر کوئی حسد بغض کینہ اپنے مومن بھائی سے رکھتا ہے تو اس کو بھی اس ماہ مبارک کی شب قدر میں اللہ کی رحمت و برکت سے محروم رہتا ہے۔ 9واں، بے غسل رہنے والا، یعنی جو نہاتا نہ ہو، گندھاتا ہو، باس مارتا ہو، اس کو غسل نہ کرے پانی ملنے کے باوجود۔ تو 9 ایسے لوگ ہیں جس کو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتوں اور برکتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب رمضان شریف کا مہینہ آیا تو ہمارے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا جس میں ایک رات یعنی شب قدر ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا گویا تمام بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی یعنی شب قدر کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقت میں محروم ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اللہ کے ایک ولی ہیں حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ ہمارے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام علیہ رحمت رضوان کی بزم محبت میں بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت متقی پرہیزگار اور عبادت گزار اللہ کا ولی تھا جس کا نام شمعون تھا۔ اللہ کے ولی حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینے اس طرح عبادت کرتے کہ رات کو قیام کرتے اور دن کو روزہ رکھتے اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھ کے ذرا سی حرکت سے اس کو توڑ دیتے تھے۔ کفار و مشرکین نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ پر ہمارا کوئی بھی حربہ نہیں چل رہا ہے تو انہوں نے آپ کی بیوی کو جو حد درجہ کی مکار اور چالاک تھی بہت سارے مال و دولت کی لالچ دے کر اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ بدنصیب بیوی کے ذریعے کافروں نے حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا اور کافروں پر اللہ نے قہر و غضب نازل فرمایا اور انہیں زمین میں دھسا دیا، اور دغا باز بد نصیب بیوی پر قہر و جلال کی ایسی بجلی گری کہ وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ صحابہ کرام علیہ رحمت رضوان نے جب اللہ کے ولی حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ کے 1000 مہینوں کی عبادت و بندگی و تکالیف اور جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ سنا تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو بہت تھوڑی اور کم عمریں ملی ہیں، لہٰذا ہم حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح عبادت کرنے کی نیکی کر کے نیکی اور ثواب حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ جو حضرت شمعون اتنی لمبی عمر پائے، جہاد فی سبیل اللہ بھی کی، تکلیفیں برداشت کی، اتنے سال کی عمر ان کی زیادہ عمریں تھیں، تو ہماری عمر تو بہت کم ہے، حضرت شمعون کی عمر بہت زیادہ، ان کی طرح عبادت کر کے نیکی و ثواب حاصل نہیں کر سکتے، یعنی بنی اسرائیل کی نیکیوں کے برابر آپ کی امت نیکی نہیں پا سکتی ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ اور غمگین ہوئے، رنجیدہ ہوئے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کو نازل فرمایا اور فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور خوشخبری دی گئی کہ میرے پیارے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے چین اور رنجیدہ نہ ہوں، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عطا کر دی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس ایک رات یعنی شب قدر میں آپ کا امتی یعنی جو آپ کا فرما بردار غلام میری عبادت کرے گا تو میرے ولی شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 مہینہ کی عبادت سے زیادہ ثواب پائے گا۔ یہ نورانی واقعہ جو بیان کیا گیا ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایتوں کی چشمے ابل رہے ہیں اور نصیحتوں کے بے شمار شمعیں جگمگا رہی ہے، تو ہمیں خوب اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔